السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا واقعہ۔ ایک بادشاہ کی تھی 4 بیویاں، مگر وہ ایک بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس بیوی سے محبت کیوں کرتا تھا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ساتھ ہی میرے چینل پیارا اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل پہ تھی اب تک اسی منزل پہ ہے۔ ملک افغانستان کا ایک شہر غزنی۔ غزنی میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، تبوکی۔ بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کی 4 بیویاں تھیں۔ چاروں بیویوں کے ساتھ وہ بادشاہ بہت اچھا رہا، لیکن وہ ایک بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ دوسری بیویاں یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان تھیں کہ یہ اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے۔ وہ اکثر اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ آپ ہم سے زیادہ الفت ظاہر نہیں کرتے، آپ اپنی چھوٹی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ تو وجہ ہوگی۔ ایک دن بیویوں نے یہ بات پوچھی، حسن میں تو وہ ہم سے زیادہ نہیں اور نہ ہی سمجھدار ہے، پھر بھی آپ اسے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم کو تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ بار بار ہر بیوی یہی سوال کرتی تو بادشاہ نے کہا، اس بات کا جواب میں مناسب وقت میں دوں گا۔ ایک دن بادشاہ اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ذہن میں اپنی بیویوں کا وہی سوال آیا تو جواب بھی دینا تھا۔ آج وہ مناسب وقت تھا تو بادشاہ نے سوچا کہ آج جواب دے دیا جائے۔ اس نے اپنی چاروں بیویوں کو بلایا اور کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت خوش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ہر بیوی کو اچھے اچھے انعامات دوں۔ یہ بات سن کر بیویاں بہت خوش ہوئیں کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے بہت سے انعامات ملیں گے۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ہیرے، سونے، چاندی، جواہرات کے ڈھیر لگا دو۔ باہر صحن میں ہیرے، سونے، جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے اپنی چاروں بیویوں کو کہا کہ صحن میں جو چیز پڑی ہوئی ہے، جو بیوی جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اسی کو انعام کے طور پر مل جائے گی، لہٰذا جس وقت میں اشارہ کروں تم سب دوڑ کر اپنی اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ لینا۔ سب بیویاں تیار ہو گئیں۔ ان سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نظر جما لی، کسی نے یاقوت پر تو کسی نے ہیرے سونے پر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا تو سب بیویاں دوڑ کر اپنی اپنی چیز پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئیں، لیکن وہ بیوی جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت تھی وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے اپنی اپنی پسند کی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ سب چیزیں ان کو مل بھی جائیں گی، مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، تو وہ سب اس کا مذاق اڑانے لگیں، ہنسنے لگیں اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، دیکھا ہم کہا کرتی تھی نا کہ یہ بیوقوف ہے، اس میں عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ بات سن کر اور یہ سوچتی ہی رہی کہ کس چیز پر ہاتھ رکھوں، مجھے کیا ملے گا، اور ہمیں دیکھیے ہم نے کتنی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ اب تم کو ملنے والا ہے تمہارے اس سوال کا جواب، اور ذہنی طور پر تیار رہنا۔ کون سا سوال کہ میں اس بیوی کو اتنی محبت کیوں کرتا ہوں، کیوں اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، جبکہ تمہارے مطابق تو اس میں عقل کی کمی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس بیوی سے کہ اے میری پیاری بیوی، اے اللہ کی بندی، یہ سوال کر رہی ہیں کہ تم نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا۔ تو بادشاہ کو امید تھی کہ وہ بہترین جواب دے گی۔ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا، ہاں میں نے یہی کہا تھا کہ وہ جس من پسند چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا، ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے۔ تو چلو میں بتا دیتی ہوں کہ میری من پسند چیز کیا ہے، جس کو میں ہر بات پر اہمیت دوں گی۔ اس پورے محل میں وہ میرے لیے من پسند ہے، میرے لیے وہ قیمتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی اور ہیرے، جواہرات، سونے، چاندی، سب چیزوں کے پاس سے گزر کر وہ آ گئی بادشاہ کے پاس حیرانگی سے۔ باقی سب بیویاں دیکھتی رہیں کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں اٹھایا، بہت بیوقوف ہے وہ۔ جب اس نے ہاتھ رکھا بادشاہ کے کندھے پر اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ میرے لیے سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اہم رکھا ہے، اور جب آپ میرے ہو گئے تو یہ سارا خزانہ بھی میرا ہو گیا۔ ان میں سے 2-4 چیزوں پر ہاتھ کیوں رکھوں، یہ سب چیزیں جس کی عطا کی ہوئی ہیں میں نے اس پر ہاتھ رکھا ہے۔ اور بادشاہ کو امید تھی کہ اس سے یہی جواب ملے گا۔ بادشاہ نے بڑے فخر کے ساتھ دیکھا اپنی بیوی کو اور اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی دوسری بیویوں کو کہا، دیکھا اس کی عقل مندی اور محبت تو تم نے آج دیکھ ہی لی۔ اس کی اسی سمجھداری کی وجہ سے میں اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے اس انسان کو چنا جس کی وجہ سے اس کو یہ سب ملا ہوا ہے، اور تم لوگوں نے ہیرے، جواہرات، یاقوت کو اٹھایا، تم نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اب تمہارے
تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا کہ اس کو میں اتنی محبت کیوں دیتا ہوں، کیوں اس کی اتنی قدر کرتا ہوں۔ یہ بیوقوف نہیں، یہ بہت عقل مند ہے، میرے لیے دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہے۔ اس نے جو انتخاب کیا، اس کا انتخاب دیکھ کر میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ میری نظر میں کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن تمہارے اس سوال کا جواب آج میں دے رہا ہوں۔ یہی حال ہوتا ہے جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو دنیاوی چیزیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ عشق ہے جو مقام دلواتا ہے، ورنہ عقل تو سوچتی رہتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اللہ اس عورت سے خوش ہوا، اور اللہ جس عورت سے خوش ہو پوری کائنات اس سے خوش ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں پلیز۔